اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور اس کی وجہ الٹیمیٹلی نکلتی فون ہی ہے. جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا, اگر آپ 2 گھنٹے دیکھیں گے ڈیفینیٹ بات ہے وہ 4 گھنٹے. بالکل, کہ 2 ہی لائف ہیں, یا تو بالکل بچہ جو 3-4 سال کے اس کا, اور یا ٹین ایج, اور ہماری ٹین ایج کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو کیا ہم نے بینگ پیرنٹ, کیا ہم نے بینگ ٹیچرز یا بینگ ایز دا ممبر آف دس سوسائٹی, کیا ہم نے بچوں کو وہ اپرچونیٹی دی ہے بالکل کہ چلیں یہ چھوڑیں یہ کریں. السلام علیکم ایوری ون, میرا نام معافیہ ملک ہے اور آج ہم پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہر ویک ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں ایک بہت ہی زبردست نفسیاتی مسائل سے ریلیٹڈ ویڈیو, کیونکہ ہم سب آج کے دور میں کہیں نہ کہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ان اویئرنیس سیشنز میں ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچا سکیں جو گھر بیٹھے آپ کو فائدہ دے سکے. آج کا سیشن بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اسپیشلی ہماری ماؤں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ جو چھٹیاں ہیں وہ ہو چکی ہیں, سمر ویکیشن سب کو ہو چکی ہیں. اب بچوں نے سارا دن گھر رہنا ہے اور بچوں نے گھر رہ کے ایک ہی گیجٹ کا استعمال کرنا ہے, وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. تو اب ہم آج بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو اس ایڈکشن سے روک سکتے ہیں. یہ جو اسمارٹ فون کی ایڈکشن ہمیں اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, سوری ٹو سے ہم واش روم میں بھی فون لے کر جاتے ہیں, اتنی ہمیں ایڈکشن ہو چکی ہے. تو ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے کہ کیسے ہم اس ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لے کر آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. عثمہ جبین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تو آئیے ان کی پروفیشنل رائے لیتے ہیں آپ سب کے لیے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. السلام علیکم مس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. معافیہ, thank you so much for inviting me on such a this topic is actually very close to my heart. تھینک یو سو مچ. میم آپ کو بھی بتائیں, اب چھٹیاں ہو چکی ہیں, ایڈکشن تو ہمیں پورا سال ہی رہتی ہے, لیکن اسپیشلی آج کل ہم لوگ گرمیاں بھی ہیں, گھر سے باہر بھی نہیں جا رہے, گھر میں ہی ہیں, تو ہماری اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو ہم موبائل فون کی طرف بہت زیادہ انڈلج ہیں. کیا ریزن ہے کہ ہم اس ایڈکشن کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کرتے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم واش روم میں بھی فون لے جانا چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں واش روم بھی نہیں آتا. یہ حالات ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہو, اور آپ یہ بھی ایک نوٹس کرنا اس میں ایڈیشن آپ کے کویشچن میں کہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. ایگزیکٹلی, کم نہیں ہو رہی. اچھا, اب یہ اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی کی گئی ہیں اور وہ اتنی مطلب الارمنگ ہیں کہ اگر وہ پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے, اور جب اس کو اپلائی کرتا ہے تو لگتا ہے دیز آر 100% رائٹ. ایگزیکٹلی, ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایون جو ریسرچز کی گئی ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ 85% ود ان 1 hour آف دیئر ویکننگ ٹائم اس میں وہ اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد بچوں میں جیسے جیسے یہ آئے گا, یہ تو ایک ایوریج ٹائم ہے نا, اس میں ایلڈرلی بھی ہیں, اس میں سارے ہیں. ادروائز جو بچوں میں یہ ایڈکشن ہے یہ اور بھی زیادہ ہے اور خطرناک بھی. خطرناک اس لیے کہ ڈیولپمنٹ کا ان کا سٹیج ہوتی ہے. انہوں نے ابھی یہاں پہ ان کے بیہیویئرز بنتے بھی ہیں, ان کے رویے, ان کا مختلف قسم کا. تو دیکھا یہ گیا ہے, میں جب اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم روکے کیسے, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ اور کتنا خطرناک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ 22 میں ایک ریسرچ تھی جو کہ ہم نے پاکستان میں ایک کی, اس میں یہ دیکھا کہ اسمارٹ فون یہ ایڈکشن اینڈ دس ایڈکشن از ویری مچ جو ہے وہ اسٹرانگ, ایگزیکٹلی, اور خطرناک بچوں میں, اور یہ فیملی کمیونیکیشن کے اوپر, میوچل کمیونیکیشن کے اوپر ایک بہت ہی اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر ہے. بالکل. لائک جتنی آپ کی ایڈکشن بڑھتی ہے, جتنا آپ کا یوزیج بڑھتا ہے, اسی حساب سے آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن وہ لیس ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, انورسلی پروپورشنل. بالکل. اب یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. اب کیا کرنے کے بہت سارے طریقے تو ہیں, اگر میں ڈائریکٹ اس پہ آ جاؤں, لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دیا ہے بچوں کو. اچھا, اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے مسز ماں کہ ہم لوگ کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. مطلب آپ دیکھیں, ہم سوتے ہیں فون, ہم جاگتے ہیں فون. پہلے ہم لوگوں کے ٹائم پہ ہوتا تھا, ہمارے پیرنٹس ہمیں آ کے اٹھاتے تھے فون, مطلب دن میں اگر کوئی کام ہے اس ٹائم یوز کرنا ہے, اس کے بعد فون ہم انہیں ہی دے دیتے یا سائڈ پہ ہوتا تھا. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور اس کی وجہ الٹیمیٹلی نکلتی فون ہی ہے کہ یار وہ ہلکا سا وائبریٹ ہوا تو میں نے چیک ہی کیا کس کا نوٹیفیکیشن آیا.
ہے. تو مطلب اتنا زیادہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں, تو اس کی کیا ریزنس ہیں, کیا ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی ان پرسن جو لائف ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور جو یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کی طرف بہت زیادہ انڈلج ہو رہے ہیں. اچھا مافیہ, یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ تھوڑی سی وائبریشن ہوئی, چیک کیا, وہ نیند کا ایک سیکوینس تو ٹوٹ خراب ہو گیا. اور اگر اس پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی, کوئی آپ کو ایسی نیوز مل گئی, تو وہ تو اور زیادہ آپ کو. بالکل. تو یہ اسٹریس میں, ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, ایون بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی کاز کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہم ایز اے سوسائٹی جب بات کرتے ہیں نا, ہماری ایک بڑی خوبصورتی تھی کہ مل کے رہنا, جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم. بالکل. اور اس کی لاکھ برائیاں کر کر کے ہم ایک نیوکلیر سسٹم کی طرف آئے. اب جو نئے لیٹسٹ ریسرچز ہیں نا, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسمارٹ فون ایڈکشن نیوکلیر فیملیز کے بچوں میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ فیملی. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ریزن یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہاں پہ دے ہیو مور اپرچونیٹیز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ اینڈ ادر. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیں, جب آپ چھوٹے تھے یا ہم جیسے, جب میں اپنی بات کرتی ہوں, شام کا ایک ٹائم ہوتا تھا جیسے ہمارے کہ 4 بجے چائے پینی 4 سے 5 بجے. ایگزیکٹلی. اب وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں سارے بیٹھتے تھے اکٹھے ہو کے. اس میں کیا ہوا, اچھا آج میرے اسکول میں یہ ہوا, کالج میں یہ ہوا, فلاں ہوا, وہ پرابلمس اسی لیول پہ ہو. بالکل. اب یہ جو بچوں میں ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ بچوں میں ایڈکشن بڑے لائے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک خاتون آئی نبی پاک کے پاس کہ میرے بچے کو آپ چینی کھانے سے, چینی بہت یعنی میٹھا بہت کھاتا ہے, تو اس کو منع کر دیا. آپ نے کہا اچھا کل آنا. وہ آئی تو آپ نے منع کیا. اس خاتون نے یہ پوچھا کہ میں کل آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے کل کیوں نہیں منع کیا؟ آپ نے کہا کیونکہ کل میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا. تو اب مجھے بتائیں, وہ مدر جو ہے وہ لگی رہتی ہے اس کے اوپر, بیٹھی ہوئی ہے, کوئی پلیز چل رہے ہیں, ٹی وی ڈرامز ہیں, ایون آپ کبھی بیٹھ کے بات کرنا, تم فلاں پلے دیکھ رہی ہو, وہ بڑا اچھا ہے, اچھا اس میں فلاں, اور وہ انسان حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. پتہ چلتا ہے اچھا جی فلاں. میں اس کو بالکل برا نہیں کہہ رہی, ظاہر ہے, لیکن جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا, اگر آپ 2 گھنٹے دیکھیں گے, ڈیفینیٹ بات ہے وہ 4 گھنٹے. بالکل. اور بچے زیادہ آبزرو کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو رادر دین اینی ون. بالکل ایسا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. کچھ پیرنٹس, کچھ مدرز ایسی ہیں جو کہ ورکنگ ہیں لائک می. اب میرا بہت سارا کام, جیسے بچوں نے اپنے ریسرچ کا, بچوں نے کوئی مجھے وہ سینڈ کر دیا, مجھے دیکھنا پڑتا ہے. اب میں صرف یہ نوٹس کرتی ہوں کہ میرا چھوٹا بچہ جو کہ ٹین ایجر ہے, کہ وہ مجھے نوٹس کر رہا ہے کہ آئی ایم آن فون. تو میں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ اس کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یا میں بتا دیتی ہوں کسی نہ کسی اور انداز میں کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک. کہ یہ میں کچھ اس کے اوپر اس کو ایز اے ایک لیئر ٹائم ایکٹیویٹی نہیں لے رہی, یہ میرا ایک کام ہے. بالکل. یہ نیسیسری بھی ہے. مجھے بتائیں, لیٹسٹ ریسرچ آپ کے کلک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد آن دی ہول ایز اے نیشن ہم نے کیا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے لائبریریز ہوتی تھیں جگہ جگہ. بالکل. ایون کزنس جو ہیں وہ پیسے آپس میں جمع کر کے تو وہاں سے بکس لے آئے. بالکل. ایک دن کے لیے اور ساروں نے پڑھ لی. ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں کتنی لائبریریز ہیں. کچھ بھی نہیں. اچھا, لائبریریز کو چلیں, میں کہتی ہوں یہ بڑا مشکل لگتا ہے کتاب کو. پلے گراؤنڈس ہیں, کیا ہم نے اس چیز کو کیا؟ ہم نے ایریا وائز ڈسٹریبیوٹ کیا پلے گراؤنڈ. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے, اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ چونکہ میری اسٹڈی بھی بڑی, ہے, کیونکہ کروشل ٹین ایج, بچوں کی ایج اتنی کروشل ہے مسز ماں, کہ بچے اس ایج میں بگڑتے بھی ہیں اور صحیح راستے کی طرف بھی جاتے ہیں. تو اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک, کیونکہ 2 ہی لائف ہیں, یا تو بالکل بچہ جو 3-4 سال کے اس کا, اور یا ٹین ایج, اور ہماری ٹین ایج کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تاکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئی کلینکل پریکٹس یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم کوئی نہ کوئی جیسچر انہیں دے سکیں, کوئی پازیٹیو پوائنٹ دے سکیں, تاکہ ان کی لائف میں ہیلپ ہو سکے. بالکل ٹھیک. اچھا, میں ایگزامپل آپ کو پھر وہی دے رہی ہوں, چونکہ یہ میری اسٹڈی ہے, ڈیلی میں اس کو آبزرو کرتی ہوں. وہ فٹ بال کا بہت ہی اس کا پیشن ہے, فٹ بال کھیلنا. ابھی اس نے اتنی چوٹیں لگوائی ہیں, یعنی اس نے یہ فیبرری میں اس کی نوز فریکچر ہو گئی, اس طرح کی بھی. اب اس کی بہت ہی زیادہ ایلبو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے. یسٹرڈے ہی کیم بیک اگین, اس کے اوپر وہی.
اینڈ آئی واز ویری مچ ورڈ کہ ہوگا کیا، کیونکہ یہ اس کا پیشن ہے. بالکل. میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا اچھا میری بات سنو، یہ فٹ بال کھیل کے آنا اور پھر موبائل پہ فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے وہ آن لائن دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا پھر وہ چھوڑ دو. اس نے فوری طور پہ موبائل میرے پاس کر دیا، یہ آپ لے لیں، وہ نہیں میں چھوڑ سکتا. میں نے سوچا I was very happy. ایگزیکٹلی. میں نے کہا چلیں یہ ایک گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کہ آپ ایک وہ اپرچونٹی ہے فزیکلی اگر وہ کھیل رہا ہے لیکن اس نے اس کو سیکریفائس کیا، دیٹ مینس کہ ابھی اس کا وہ والی ایڈکشن اس کے ساتھ نہیں ہے. آئی مسٹ بی ہیپی کہ چلیں وہ ایک چیز کو اس نے چھوڑ کے. تو کیا ہم نے بینگ پیرنٹ، کیا ہم نے بینگ ٹیچرز یا بینگ ایز دا ممبر آف دس سوسائٹی، کیا ہم نے بچوں کو وہ اپرچونٹی دی ہے کہ چلیں یہ چھوڑیں یہ کر لیں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. آپ اپنے بچے کو گھر میں انوائرمنٹ دیں. مدرس اپنا چھوٹی بیٹی ہے بیٹا ہے اس کو کچن میں ساتھ لے جائیں. بالکل. آپ یہ کرو میں یہ کرتی ہوں. آپ یقین کریں یہ بچوں کا میں نے جو نوٹس کیا یہ بچوں کا ہمارے رویوں سے اسکیپ ہے. بالکل ایسے جو میں آبزرو کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. وہ ہمیں دیکھتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے پاس کچھ ایسا کرنے کو نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا ہمارے دور. ہماری اپنی ڈسٹربنسز ہیں وہ ہم بچوں پہ امپوز کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس کے سولوشنس کی طرف بھی بات کریں کہ کیا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیا وینٹیلیشن ہونی چاہیے کہ بچوں کو ہم اس ایڈکشن سے روک کے ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب ہم چھوٹے بچے، پھر اس کے بعد ٹین ایجرز، پھر اس کے بعد ہم ایڈلٹس کی طرف چلیں. جو سب سے آپ کے بچے ہیں نا لائک کلاس 5 تک ہو گئے، 4-5 تک، اچھا ان کو آپ ہاؤس ہولڈ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز لائک چھوٹے بچوں کو آپ بلاگس دے سکتے ہیں. نہیں ہیں آپ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ کاغذ کی چیزیں مختلف بنا کے اگر کسی بچے کو آپ اگر پیرنٹس اپنے بچے میں اس کا پیشن نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ ایک دے آر ناٹ ویری گڈ آبزرور اینڈ گڈ پیرنٹس. ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے بچے کو پینٹنگ کا شوق ہے، اس کو پڑھنے کا، اس کو فلاں گیم کا، یہ فلاں کام بڑا شوق سے کرتا ہے. گرلس ہیں تو یہ کوکنگ کا اس کو بڑا شوق ہے. آپ وہ ڈیٹیکٹ کریں، اس کے اکارڈنگلی اس کو انوائرمنٹ گھر میں پرووائڈ کریں. مائیں تھوڑا سا اپنے اوپر برڈن لیں. بچہ اس ٹائم میں اگر گند ڈال رہا ہے جو سو کالڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گند کھلارا پڑ گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اٹس کوائٹ اوکے رادر دین کہ وہ ہر وقت اس پہ آ کے اپنی نظریں خراب کرے، اپنا دم اس کا اور کچھ چیزیں دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ پیرنٹ پروٹیکٹیو وہ ڈیوائس آ چکی ہیں، کچھ ایپس ہیں وہ آپ لگائیں. آپ کو بچے کا اسکرین ٹائم اس سے پتہ چل جائے گا. آپ کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کے بچے نے کیا کیا چیزیں اس کے اوپر سرچ کی ہیں. چیک اینڈ بیلنس. پھر آپ ٹائم فکس کر لیں. اگر آپ کہیں گے نا بیٹے آج بالکل نہیں آپ نے موبائل، یہ آپ کی بات مجھے بتائیں جو بچہ 10 سے 12 گھنٹے ماننے کا انیکسیپٹیبل ہے. بینگ پیرنٹس دس از ناٹ پاسبل. بالکل ہمیں تھوڑا سا ریلیکس ہونا پڑے گا بچوں کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا ہمیں ریلیکس. اب آپ وہی والی بات نا کہ تھوڑا سا کر دیں. اچھا چلیں آج اتنا ٹائم دیکھنا اس کے بعد نہیں، یا فلاں ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہو فلاں میں نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہیومن بینگ کی بلکہ یہ اینیملز میں بھی یہ ایک ہے کہ آپ جس چیز سے روکو نا وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ بچے کو بہت سارے کیبنس ہیں نا دے آر اوپن، آپ ایک بند ہے بچے کو کہتے ہیں آپ نے ادھر نہیں اس کو نہیں کھولنا اور صرف وہ ادھر ہی جائے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو یہ بچوں کو اس طرح سے آپ یس اینڈ نو کا معاملہ نہیں ہے، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان بیٹر وے. بالکل ٹھیک ہے، سبسٹیٹیوٹس دے سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد بڑے بچے آ گئے. بڑے بچوں کے ساتھ تو دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں آپ اپنے بچوں کو وہی والا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو پیرنٹس گھروں میں لے کے آتے تھے، اب ہم کہتے ہیں باہر جائیں. ان کو ڈیلی بیسس پہ فزیکل ایکٹیویٹیز آپ یقین کریں یہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے، ان کی بون اسٹرانگ ہوں گی. وہ اچھا کھانا کھائیں گے. جو ہر وقت پیرنٹس کو بچہ کھانا نہیں کھاتا، ان کو بھوک لگے گی، ان کی تمام قسم کی پورا میٹابولزم جو ہے وہ ورک آؤٹ کرے گا اور دے فیل بیٹر. بالکل ٹھیک ہے. گھر آ کے جو پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے نا یہ ہر ٹائم چوں چوں کرتا ہے مجھے تنگ کرتا ہے، وہ تنگ بھی نہیں کریں گے. میں پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں بالکل ان کو بھیجیں باہر آپ کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹائم فکس کر لیں. اس کے بعد پھر ان کو کہہ دیں بیٹے یا آپ نے فزیکل گیم کرنے یا کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں فزیکل جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی
یہ زیادہ اسٹرانگ ہے. بچے اس کے ساتھ زیادہ جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے. مطلب ٹائم دیں لیکن ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ دیں بچوں کو, کیونکہ ہم دور نہیں کر سکتے. یہ جو ٹائم ہے نا, میرا خیال ہے مس عظمیٰ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا بچہ بالکل موبائل یوز نہیں کرتا. میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. تو ہمیں تھوڑے سے چنکس ڈیوائڈ کرنے ہوں گے کہ اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو آپ اپنا اسکرین ٹائم تھوڑا سا منیمائز کرو گے. اور اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا رول پیرنٹس کا ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی موبائل یوز کرنا ہے, ہماری بھی لائف ہے. تو بھئی آپ کی لائف سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتی ہے ود یور کڈس. تو اگر آپ اپنے بچوں کو ہی ٹائم نہیں دیں گے تو یار کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں میرا بچہ موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتا. میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں چاہوں گی لاسٹ جو ہے وہ کوئی میسج جو پیرنٹس کے پرسپیکٹیو پہ بھی آپ دینا چاہیں اور اٹ سیلف بچوں کے لیے بھی دینا چاہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے. اچھا, ایک بڑا خوبصورت سا کوٹ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ our children don't follow us, they just imitate us. Yes, very true. تو ان کے لیے وہ کس چیز کو نقل کریں, وہ آپ نمونہ بنیں, رول ماڈل بنیں, ٹھیک ہے. That is more important. اور اگر کوئی مدر جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے چلے, میں کہتی ہوں ریسیپیز ہی آپ دیکھ رہی ہیں, بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ فون کے اوپر پھر آپ اس بچے کو منع نہیں کر سکتے. بالکل. اور اگر کرو گے آپ کی اپنی پرسنالٹی میں کنٹراڈکشن وہ آبزرو کرے گا. یہ کہہ کچھ اور رہے ہیں اور کل کو پھر اس کی پرسنالٹی بھی اس طرح کی بالکل ایسے, کیونکہ وہ آپ سے چیزیں چھپائے گا, وہ جھوٹ بولنے پہ لگے گا. تو یہ ساری چیزوں سے, تو یہ سب سے بڑی ضرورت جو ورکنگ ہے جن کا کام ہے اس کے اوپر, تو پھر بچے کی یہ اس کو یہ اویئر کیا جائے, اس کی آبزرویشن میں ہو کہ میرے پیرنٹس کر کیا رہے ہیں, ویدر دے آر سینگ دا تھنگس جو کہ مجھے وہ منع کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب یہ اس حد تک ہماری بھی مجبوری لیپ ٹاپس پہ بیٹھنا اور یہ بن چکے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ بچوں کو یہ پتہ ضرور ہو کہ وٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ اور ہمیں کس چیز سے یہ منع کر رہے ہیں یہ کرنے کو. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ, اٹ واز ریئلی ہیلپ فل فار اس. اور میرا خیال ہے اگر ہم چاہتے ہیں بھئی ہم لوگ خود اور ہمارے بچے گیجٹ سے ذرا اسپیس لیں, تو آپ لوگوں کو بھی اسپیس لینے کی ضرورت ہے. بچے فالو کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, بڑے بہن بھائیوں کو, اپنے ارد گرد کے سرکل کو, تو آپ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز انڈلج کریں. جیسے سمر آ گیا ہے, ویکیشنز ہیں, بہت سے فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں کے ساتھ گھر میں کر سکتے ہیں, باہر کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں آپ خود وہ ہیبٹ ڈیولپ کریں, کیونکہ بچہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو ایز اے رول ماڈل ہی آبزرو کرتا ہے. تو میرا خیال ہے آئی ہوپ دس سیشن ول ہیلپ یو الاٹ. تھینک یو سو مچ ونس اگین مس عظمیٰ, اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ ول بیک ود اے نیو سیشن. ہمیں اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.